یہ لڑکانے میں کوئی اس میں سے 20% چھابڑی والے تھے. تو مجھے ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا ہم نے. میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صبح تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا. 3 ہفتے کے بعد یہاں کوئی گاڑی جاتی تھی غریب محلے میں, گاڑی کے اوپر سارے اٹیک کر دیتے تھے. تو گاڑیوں والوں کو کئی دفعہ جان بچا کے بھاگنا پڑا کیونکہ بھوکے لوگ تھے بیچارے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں صوبے اگر مجھ سے پوچھ لیتے تو کبھی ایسا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا. بڑی تنقید ہوئی لیکن شکر ہے میری بات سن لی. کیش تقسیم کرنے کے لیے لاڑکانہ کا دورہ کیا, سمجھ نہیں آئی کہ وہاں چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا گیا. لاک ڈاؤن کے آغاز میں غریبوں کے محلے میں جانے والی گاڑیوں پر حملے ہونا شروع ہو گئے تھے. شکر ہے ہم نے بھارت جیسا لاک ڈاؤن نہیں کیا اور معیشت کا کام چلنے دیا. اگر وہ لاک ڈاؤن کی مزاحمت نہ کرتے تو یہاں بھی بھارت جیسے حالات ہوتے. وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ کورونا کے حوالے سے اگلا مہینہ بہت مشکل ہوگا. اس دوران بوڑھوں اور بیماروں کو کورونا سے بچانا بہت بڑا چیلنج ہوگا. کراچی کے 2 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا مثبت نتیجہ. ملیر اور غربی میں نئے کیسز میں کمی آ گئی. ملیر میں ہفتے کو کورونا کیس 185 تھے, اتوار کو 99 رپورٹ ہوئے. ضلع غربی میں 140 سے کم ہو کر 111 پر آ گئے. دیگر 4 اضلاع میں مریض بڑھنے لگے. ضلع شرقی میں ہفتے کو 360 کیسز تھے, اتوار کو 390 ہو گئے. ضلع جنوبی میں 340 سے بڑھ کر 363 ہو گئے. ضلع بستی اور کورنگی میں بھی کیسز میں اضافہ رپورٹ. اسلام آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج. ڈپٹی کمشنر کے مطابق G9 سیکٹر میں نئے کیسز میں 50 سے 60% تک کمی آئی ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری رکھ کر کیسز میں 90% تک کمی لا سکتے ہیں. اس وقت اسلام آباد کے سیکٹر I8, I10, G9 اور کراچی کمپنی کے علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے. اگلے 36 گھنٹوں میں سیکٹر G6-1 اور G7-2, G10-4 بھی سیل کرنے کا فیصلہ. کراچی طیارہ حادثے کے ذمہ دار پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرولر تھے. لینڈنگ کے وقت طیارے کے کاکپٹ کرو نے ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا, جبکہ ایئر ٹریفک کنٹرولر بھی ہدایات پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہا. ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کی عبوری رپورٹ میں انکشاف. رپورٹ میں حادثے کی وجوہات میں طیارے میں فنی خرابی کو خارج از امکان نہیں کیا گیا. حادثے میں PIA اور CAA کو برابر کا ذمہ دار قرار دیا گیا. وزیر ہوابازی نے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی. بدھ کو قومی اسمبلی میں پیش کی جائے گی. LOC پر بھارتی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا ہے جس سے خطے کا امن متاثر ہو رہا ہے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ بھارتی اشتعال انگیزیوں کا نوٹس لیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے معاملے پر OIC رابطہ گروپ کے ہنگامی ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب. آرمی چیف کا نیول وار کالج لاہور کا دورہ. ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک بحریہ بطور طاقتور فورس ہمیشہ قوم کی توقعات پر پوری اتری ہے. پاک نیوی کی تاریخ بہادری اور قربانیوں سے عبارت ہے. نیول وار کالج لاہور پاکستان نیوی کا ایک معتبر ادارہ ہے جہاں سے پاک فوج اور دوست ممالک کے افسران تربیت حاصل کرتے ہیں اور اہم کمان اور سٹاف ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. آرمی چیف نے پاکستان کے جیو اسٹریٹجک ماحول, سیکیورٹی چیلنجز پر بھی بات کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو سنتھیا رشی کے خلاف کارروائی سے روکنے
کی سزا مسترد کر دی. عدالت FIA کی تحقیقات میں مداخلت نہیں کر سکتی. FIA سنتھیا ریچی کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی جاری رکھے. عدالت کا فیصلہ. بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو باتیں کی وہ مجھے رحمان ملک نے بتائیں جو اس وقت وزیر داخلہ تھے. رحمان ملک پر زیادتی کا الزام لگانے والی امریکی خاتون سنتھیا ریچی کی میڈیا سے گفتگو. کہا وہ بے نظیر بھٹو کی مداح ہے. بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر اعظم بنی اور بہت سی روایتیں توڑی. ان کا ایک نوٹیفائڈ مسخرہ ہے وہ چلا گیا بجائے جیکوباد انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنس کے وہ ایسی غلط عمارت میں پہنچ گیا جو کہ ابینڈنٹ ہو چکی ہے. اب وہاں کھڑا ہو کے تصویریں کھنچوا رہا ہے. وہ انتظامیہ پہنچی انہوں نے کہا سر یہ JMIS نہیں ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. وہ وہاں نہیں گیا. قومی اسمبلی اجلاس میں پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل کا شہباز گل پر نام لیے بغیر وار. کہا وہ سکھر اترے لیکن سکھر کے NICVD اور SIUT نہیں گئے. جیکوباد کے اسپتال جانے کی فرمائش کی لیکن وہاں بھی غلط عمارت میں کھڑے ہو کر تصویریں بناتے رہے. اگر یہ صحیح عمارت میں جاتے تو شرمندگی اٹھانی پڑتی. سیشن کورٹ میں شہباز شریف کی جانب سے عمران خان کے خلاف ہتک عزت کیس کی سماعت. عدالت نے شہباز شریف کی متفرق درخواست پر وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر لیا. سماعت 24 اگست تک ملتوی. درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان نے پاناما لیکس پر 10 ارب کی پیشکش کا الزام عائد کیا. عمران خان نے جھوٹے الزامات سے سخت متاثر کی. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا عمران صاحب عدالت سے بھاگ جانا آپ کا وتیرہ اور شناخت بن چکی ہے. جب عمران خان کی عدالتوں میں پیش ہونے کی باری ہو تو کورونا کا بہانہ بنایا جاتا ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت. احتساب عدالت نے آصف زرداری پر منی لانڈرنگ کیس میں بھی فرد جرم کی تاریخ مقرر کر دی. آصف زرداری، حسین لوائی، انور مجید اور دیگر پر 7 جولائی کو فرد جرم عائد کی جائے گی. کورونا کے باعث جیل میں موجود ملزمان پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی ملاقات. عثمان بزدار نے گجرات میں 500 بستروں کے مدر اینڈ چائلڈ اسپتال منصوبے کی منظوری دے دی. منصوبے کی تجویز چودھری پرویز الہی نے دی تھی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ منصوبے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر فنڈ فراہم کریں گے. پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی مدر اینڈ چائلڈ اسپتال قائم کر رہے ہیں. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آٹے کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے نجی شعبے کو گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی. کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کو آکسیجن کی فراہمی کے لیے آکسیجن سلنڈرز اور آکسیجن کی درآمد پر ٹیکسز اور ڈیوٹی کم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. آکسیجن بنانے والے اداروں کے واجبات فوری طور پر ادا کرنے کی بھی ہدایت کر دی. سابق وزیر خزانہ اور نون لیگ کے رہنما مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ GDP تناسب سے ٹیکس آمدن بڑھانے کی بجائے اس میں مزید کمی آ چکی ہے. 14.5% سے زیادہ ٹیکس آمدن میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. آمدن بڑھنے کے باوجود ٹیکس میں یہ اضافہ نہ کر سکے. انہوں نے کہا کہ PTI نے صرف 2 سال میں 10,254 ارب روپے قومی قرض بڑھا دیا. سابق وزیر خزانہ کا سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے، ٹیکس پر نظر ثانی، PSDP بڑھانے اور پالیسی ریٹ کم کرنے کا مطالبہ. سر دیکھیں میں یہی تو اٹھا کے ڈنڈا ماروں. مجھے میں کسی کی بیٹھ کے آپ بات نہیں کریں. آپ کو جو پوائنٹ ہے وہ اپنی کسی پوائنٹ دیں. سندھ اسمبلی اجلاس میں پیپلز پارٹی کی ہیر سوہو کی دھمکی نما وارننگ. کہا انہیں کسی نے تقریر کے دوران ڈسٹرب کیا تو ڈنڈا مار دیں گی. ان کے بیان پر اپوزیشن کا شور شرابہ اور احتجاج. وزیر اعلیٰ سندھ لاک ڈاؤن کا کہہ رہے ہیں وفاق سنجیدہ نہیں. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا جیکب آباد میں صحت کے لحاظ سے سب سے بڑا اسپتال ہے. جس اسپتال میں شہباز گل گئے وہ مکمل فعال نہیں ہے. شہباز گل کو صرف شوشہ چھوڑنا تھا.
عمران فاروق کو شکایت تھی کہ جب فیصلے تبدیل ہونے ہیں اور کراچی سے ہونے ہیں تو ہم سے کیوں کرائے جاتے ہیں. بانی ایم کیو ایم اور عمران فاروق کا جھگڑا کیا تھا یہ نہیں معلوم. ایم کیو ایم لندن کے سابق رہنما محمد انور کی کیپٹل ٹاک میں گفتگو. کہا لندن پولیس نے انہیں بلا کر عمران فاروق سے متعلق سوالات کیے تھے لیکن ان کے علم میں نہیں کہ عمران فاروق نے لندن پولیس کو کوئی تحریری شکایت کی تھی یا نہیں. کراچی سمیت سندھ میں کورونا کے 182 مریض گھروں میں انتقال کر گئے. زیادہ تر اموات ہارٹ اٹیک اور سانس کی تکلیف کے باعث ہوئی. وزیر صحت سندھ کی تصدیق. عذرا پیچوہوں کا کہنا ہے کہ لوگ اسپتال آنے سے گھبرا رہے ہیں اور معلومات بھی فراہم نہیں کر رہے. گھروں پر اموات ہو رہی ہیں. کورونا مریضوں کو آکسیجن چیک کرتے رہنے کا مشورہ. روزنامہ جنگ اور دی نیوز کی رپورٹ کے مطابق گھروں میں انتقال کرنے والے 170 افراد کا تعلق کراچی سے ہے. پاکستان میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 4,471 کیسز سامنے آ گئے. 89 افراد جان سے گئے. اموات کی مجموعی تعداد 3,590 اور مریضوں کی تعداد 1,81,000 سے اوپر چلی گئی. 24 گھنٹوں کے دوران مزید 30,520 ٹیسٹ کیے گئے. لاہور میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت سیل کیے گئے علاقوں میں بیشتر شہری ایس او پیز پر عمل کرنے کو تیار نہیں. ماسک لگائے بغیر گھومتے رہے. ملتان کے 3 علاقوں میں سختی سے اسمارٹ لاک ڈاؤن عمل درآمد کی وجہ سے کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا. گجرانوالہ کے 6 میں سے 2 علاقوں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی. فیصل آباد کے 17 علاقوں میں لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود دیگر علاقوں میں نئے کیسز. 24 گھنٹوں میں 3 اموات اور 45 افراد کو کورونا کا شکار ہو چکے. حیدرآباد کے 96 علاقوں میں ایس او پیز پر کہیں سخت اور کہیں جزوی عمل درآمد. سکھر کے 8 ہاٹ اسپاٹس میں ٹینٹ لگانے کے باوجود لوگوں کی آمد و رفت جاری. سوات میں 11 یونین کاؤنسلز میں جزوی لاک ڈاؤن. ماسک کا استعمال نہیں کیا جا رہا. ٹرانسپورٹ بھی روانہ ہوا. پاکستان میں کورونا سے اموات اور متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ. وفاقی وزیر اسد عمر 14 جون کو کہہ چکے ہیں کہ اس مہینے کے آخر تک پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 3 لاکھ اور جولائی کے آخر تک یہ تعداد 10 سے 12 لاکھ تک ہو سکتی ہے. آپ کے علاقے میں کورونا کیسز کی تعداد میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے علاقے کا نام اور کیسز جیو نیوز کی ویب سائٹ پر کیلکولیٹر میں ڈال کر جان سکیں گے. ابھی وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ geo.tv. قومی اسمبلی میں نون لیگ کے عباد اللہ خان نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا. ان کی تنخواہ بڑھا کر 8 لاکھ کر دی گئی. یہ بتائیں بجٹ میں غریب کے لیے کیا رکھا ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہینا ربانی کھر نے کہا 10 سال میں بجلی کے نرخ اتنے نہیں بڑھے جتنا اس حکومت نے 2 سال میں بڑھائے. تحریک انصاف کے علی نواز آوانی نے کہا حالات بہتر ہوئے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گے. پیپلز پارٹی 13 سال سے سندھ میں حکومت میں ہے. بتائیں کیا کیا؟ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ ایس او پیز کے تحت اسکولز کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے. سروے کے مطابق 70% والدین بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں. 4 صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے تجاویز مانگ لی ہیں. ممتاز عالم دین علامہ طالب جوہری کو نماز جنازہ کے بعد کراچی میں ان کے مدرسے کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا. علامہ طالب جوہری گزشتہ رات انتقال کر گئے تھے. انتقال پر صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا اظہار افسوس. بھارت میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی کے بعد سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ بھی مودی حکومت پر برس پڑے. لداخ میں 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے الفاظ کے مضمرات پر ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے. مودی بھارتی فوجیوں کے لواحقین کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائیں. اس معاملے میں کوتاہی برتنا تاریخی غداری ہوگی.
एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 101 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दुनिया भर में कोरोना वायरस की शिद्दत बरकरार। 4,71,000 से ज्यादा अफराद हलाक। मरीजों की तादाद 90,72,000 से तजावुज कर गई। कोरोना के 48,55,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो गए। अमेरिका में कोरोना से 1,22,000, ब्राजील में 50,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। भारत में कोरोना से 13,000, रूस में 8,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके। मैक्सिको में कोरोना का कहर, एक रोज में 1,000 से ज्यादा अमवात। ईरान में भी कोरोना से अमवात कम न हुई। ईरान में कोरोना से अमवात की तादाद तकरीबन 10,000 हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की हिकमत अमली मुल्क की मईशत और आम आदमी की जिंदगी पर मनफी असर डाल रही है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे ने नई तफसीलात पेश कर दी। 88% अफराद आमदन में कमी से परेशान हैं। तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखने वाले 19% अफराद मुलाजमतों से महरूम, जबकि बुनियादी जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए खाने की तादाद कम करने का कहने वालों में 9 लाख घरानों का इजाफा हुआ है। लॉकडाउन में नरमी करके कारोबार खोलने के सवाल पर भी अवाम वाज़ेह राय देने से नाकाम। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, वसी और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में बारिश हुई। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मोइंजोदड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 41, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में 39, कराची में 38, गिलगित में 38, जम्मू में 38, श्रीनगर में 29 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट हो गए। 25 जून को कोरोना के दोबारा टेस्ट लिए जाएंगे। टीम 28 जून को खुसूसी फ्लाइट से मैनचेस्टर रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम कहते हैं, दौरा इंग्लैंड में रिस्क जरूर है, लेकिन इसे कम करने की कोशिश की गई है। Robertson and Salah's there! Opening day. Salah! Brilliant from Liverpool. Sadio Mane on the turn. Follow up by Wijnaldum. And here's Salah. And that's a Liverpool goal. No sooner has he got... इंग्लिश प्रीमियर लीग में मोहम्मद सलाह को न खिलाने का फैसला लिवरपूल को महंगा पड़ गया। लिवरपूल के गोलकीपर ने एवर्टन के खिलाफ इज्जत रख ली। एवर्टन और लिवरपूल का मैच ड्रॉ। लिवरपूल ने टाइटल जीतने के लिए अहम पॉइंट्स गंवा दिए हैं। और दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में पहले नंबर पर अमेजॉन के जेफ बेजोस बराजमान। उनके असासों की मालियत 26 खरब 5 अरब 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर। 18 खरब 5 अरब 92 करोड़ रुपए मालियत के असासों के साथ माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स दूसरे नंबर पर। फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग 15 खरब 39 अरब 60 करोड़ रुपए मालियत के असासों के साथ तीसरे नंबर पर। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स ने फहरिस्त जारी कर दी।